کہ آج ہماری لائن میں خداوند کا زندہ کلام کھلا ہے. بہت ہی معتبر کلام ہے. اس کلام کا ہر جگہ دبدبہ رہتا ہے. اس کلام کا ہر جگہ روب رہتا ہے. جب یہ کھلتا ہے، جب یہ کلام اقدس کھلتا ہے تو آسمان بھی کھل جاتا ہے. جب یہ کلام اقدس کھلتا ہے تو آسمان بھی کھل جاتا ہے. بائبل مقدس جو خدا کا زندہ اور الہام کلام ہے، آپ جانتے ہیں یہ کتنے سالوں میں بائیں تکمیل تک پہنچا؟ 1500 سال میں یہ بائبل مقدس لکھی گئی ہے. کتنے سال میں؟ 1500 سال. 1500 سال میں یہ بائبل مقدس لکھی گئی ہے. اور اس کے جو مصنف تھے، لکھاری تھے، جو اس کو لکھنے والے تھے، وہ کتنے تھے؟ 40 مصنف تھے جن کو خدا کے پاک روح نے گائیڈ کیا. اور ان 40 مصنفوں نے ان 65 کتابوں کو ہمارے درمیان دیا کہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں. کیونکہ وہ جو آیا ہے جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، وہ جو بائبل مقدس کے مطابق بیت الحم میں پیدا ہوا، وہ کلمہ مجسم ہو کر آیا. وہ نہ تو کوئی انسان تھا، نہ وہ کوئی بشر تھا. وہ الوہیت تھی، وہ الوہیت جس میں ساری دنیا سمائی ہوئی ہے. ایسی الوہیت کا دعویٰ صرف بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع مسیح کے بارے میں. اور یہ میکا نبی 500 سال پہلے، یسوع کے آنے سے پہلے ہی 500 سال بیت الحم کو یہ بتا رہا ہے کہ تو بے شک آج ہزاروں ملکوں میں سے چھوٹا ہے. تیری کسی شہر میں، کسی قصبے میں گنتی نہیں ہے، لیکن تجھ میں ایک ایسا بادشاہ اترے گا، تجھ میں ایک ایسا پیدا ہوگا. جب وہ پیدا ہوگا تو تیرا نام بڑا ہو جائے گا اور تو بھی بڑا ہو جائے گا. ہاللیلویا. جہاں یسوع مسیح آتا ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. جہاں یسوع مسیح اترتا ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. آج چرنی کا نام ہے، ان چرواہوں کا نام اس بائبل مقدس میں درج ہے. ان گڈریوں کا نام اس بائبل مقدس میں درج ہے. کیونکہ انہوں نے یسوع کے کلام کو رسیب کیا. انہوں نے یسوع کے کلام کو جانا کہ جو کلمہ مجسم ہو کر آیا ہے، ہم اس کو دیکھیں. ان کے اندر ایک ایسی خوشی، ایک ولولہ، ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا. یسایہ نبی 700 سال پہلے بتا رہا ہے کہ امانویل تمہارے درمیان آئے گا، خدا کا روح تمہارے درمیان آئے گا. اور 500 سال پہلے میکا نبی بتا رہا ہے کہ تمہارے درمیان بیت الحم میں وہ بادشاہ پیدا ہوگا. اور آج 2000 سال 22 سال ہو گئے، آج ہم پھر یسوع مسیح کی وہ منادی کر رہے ہیں. بے شک جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے نہیں تھے، 500 سال پہلے میکا نبی اس کی منادی کر رہا ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، وہ بادشاہ آنے والا ہے. جس شہر میں وہ پیدا ہوگا وہ شہر چھوٹا نہیں رہے گا. جو لوگ، جو انسان، جو عورت، مرد، بچہ اس کو قبول کرے گا، وہ بچہ چھوٹا نہیں رہے گا، وہ عورت چھوٹی نہیں رہے گی، وہ بڑی ہو جائے گی. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مقدسہ مریم نے فرشتے کے کلام کو رسیب کیا اور کلمہ مجسم اس کی کوکھ میں ٹھہر گیا. جب ہم کلام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ، آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس الوہیت کا دعویٰ یسوع مسیح کے بارے میں کرتی ہے. بہت سارے نبی، سینکڑوں نبی، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر اس میں درج ہیں، لیکن سب نے یسوع مسیح کے بارے میں پرچار کیا، یسوع مسیح کے بارے میں بتایا. ملاکی نبی کی کتاب سے لے کر متی کی کتاب تک 500-400 سال کا غیب ہے. ان 4 سالوں میں جب کوئی نبی نہیں تھا، کوئی خدا کا رسول نہیں تھا، کوئی کسی سے کلام نہیں کیا. 400 سال ایسے ہی دنیا رہی. اس کے بعد جب متی کی انجیل لکھاری مصنف متی نے لکھی، اس کے بعد جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو پھر فرشتوں کا زمین پر آغاز ہوا، کلام کا زمین پر آغاز ہوا. پہلے جو کلام تھا، آپ جانتے ہیں کہاں پر لکھا جاتا تھا؟ چمڑے کے تمانوں پر. سب سے پہلے کلام پتھروں پر لکھا گیا.
شریعت کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے کلام جو تھا وہ پتھروں پر لکھا گیا، پتھروں کی تختیوں پر لکھا گیا، اور موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان تختیوں کو تو سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد ہم جب شریعت ختم ہوتی ہے، قضات کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ایک درخت ہوا کرتے تھے اور درخت کی تنوں کو ایسے کوٹا جاتا تھا اور ان پر لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر چمڑے کا آہستہ آہستہ آغاز ہونے لگا کہ چمڑوں پر خدا کا کلام لکھا جانے لگا۔ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں جب پہلا صحیفہ یسوع مسیح نے یروشلم میں ہیکل میں بیان کیا تو وہ چمڑے کے تمار پر لکھا ہوا تھا، تو وہ جتنا پڑھنا ہوتا تھا اتنا ہی کھولتے تھے۔ آج ہمارے پاس مقدس بائبل ہے، زندہ بائبل ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہماری خاطر، انسان کی خاطر کیا کیا اس دنیا میں کیا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ذرا لوکا کی انجیل پر، اس کا 2 باب اور اس کی 4 ہے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودا میں ہے۔ یوسف کہاں گیا؟ بیت لحم کو۔ اور میکا نبی کس کا بتا رہا ہے؟ بیت لحم کا، کہ بے شک یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو بیت لحم بالکل چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہ نبی کی معرفت کیوں پورا ہوا؟ یسوع مسیح مقدسہ مریم تو ناصرت میں رہ رہے تھے، یوسف تو ناصرت میں رہ رہے تھے۔ خدا نے ایک ایسا سبب بنایا کہ اس وقت کے بادشاہ کو خدا نے اس کے دل میں ڈالا کہ تو اپنی قوم، اپنے لوگوں کے نام لکھ۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ناصرت میں یہ منادی ہوئی کہ اپنے نام لکھوانے جاؤ اپنے اپنے گاؤں کو، تب یہ یوسف اور مریم بیت لحم کو آئے اور وہاں ہی یسوع مسیح کی پیدائش کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ واپس نہیں گئے بلکہ بیت لحم میں یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ خدا نے ایک ایسا سبب بنوایا جو نبیوں کی معرفت فرمایا گیا تھا، بیان کیا گیا تھا کہ بیت لحم میں وہ منجی آئے گا، وہ نجات دہندہ آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ چیز استعمال کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے۔ اگر ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو پرکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، عام کتابوں کی طرح دیکھتے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں کام نہیں کرے گا۔ اگر ہم اپنے دل کو، اپنے ہارٹ کو کھولتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے تو یقیناً خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ ہلیلویا۔ اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی نگہدار مریم کے جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابھی یوسف مریم کا شوہر نہیں ہوا تھا، ابھی وہ بائبل بیان کرتی کہ وہ نگہدار ہی تھا، کیونکہ جو اس کی کوکھ میں تھا وہ روح القدس کی قدرت سے تھا، اسی لیے وہ اس کا میاں نہیں بن سکتا تھا، خامد نہیں بن سکتا تھا۔ وہ صرف یوسف راست باز تھا، اور جبرائیل نے یوسف کو بھی کہا تھا کہ تو ڈر مت، کیونکہ یوسف ڈر رہا تھا، وہ مریم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، وہ اپنے گھر لانا نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بے عزت ہو جاؤں، میں اپنے لوگوں میں اسرائیل میں میرا نام رد ہو جائے۔ لیکن خدا نے کہا، خدا کے فرشتے جبرائیل نے اسے کہا کہ تو ڈر مت، میں تیرے نام کو اونچا کرنے والا ہوں، کیونکہ تو راست باز ہے اور مقدسہ مریم بھی راست باز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا راست بازوں کے ساتھ ہے، وہ ان کا خیال رکھتا ہے۔ بے شک آپ کسی مشکل میں ہوں لیکن اس کے فرشتے، اس کا روح القدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اور یہ جو بائبل مقدس ہے یہاں لکھا گیا ہے کہ خدا کے فرشتے نے، جبرائیل نے ان کو گائیڈ کیا کہ تم نام لکھوانے جاؤ۔ اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ہیرودیس کو پتا چلا کہ میرے خلاف کوئی بادشاہ پیدا ہو گیا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، اس بادشاہ کو اس دنیا سے، صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے، کیونکہ میرے خلاف کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، میں ہی اس ملک کا بادشاہ ہوں، اس قصبے کا بادشاہ ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے 2-2 سال کے بچے مارنے شروع کر دیے، لیکن خدا کے فرشتے جبرائیل نے پھر اس کو گائیڈ کیا اور یوسف کو خواب میں کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے اور مصر کو بھاگ جا۔
خدا آپ کو آج بچانا چاہتا ہے. اس نے اسی لیے آپ کو یہ کلام دیا ہے کہ تم غور سے اپنا دل کھول کر، اپنے کان کھول کر اس کلام کو سنو اور جانو کہ خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا کہ تمہارے جو پاپ ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں، جن کی وجہ سے تم آج بھی رد کیے ہوئے ہو، خدا تمہیں چھڑانا چاہتا ہے. یہ پہلا میسج ہے، سرمن ہے اس کرسمس کا. آج ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے بیت الحم میں یسوع مسیح کو پیدا کر کے، وہ جس کی گنتی نہیں ہوتی تھی، جن کو گنا نہیں جاتا تھا، جس شہر کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، جہاں گٹریے رہتے تھے، صرف چرواہے رہتے تھے اور کوئی وہاں نہیں رہتا تھا، وہاں یسوع مسیح کو اتارا اور ایک چرنی میں اتارا. ایک ایسا بادشاہ جس کی پیدائش سب سے مختلف، جس کا آنا سب سے مختلف، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی عجیب، بشیر اور قادر مطلق خدا ہوگا. ایسا خدا جو دنیا میں آیا آپ کے لیے نجات لے کر، آپ کے لیے پاور لے کر، آپ کے لیے ایسا اختیار آپ کو دینے کے لیے آیا کہ آپ استعمال کریں اور ابلیس کو شرمندہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے تو آپ جانیں کہ جو نجات دہندہ آیا ہے، آج ہم نے اپنا دل نذرانہ اسے دے دینا ہے. اسے آپ کے پیسوں کی، آپ کے بچڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح اپنے خدا کو دل نذرانہ دیتے ہیں. بادشاہ کو سونا دیا جاتا ہے، بادشاہ کو لبان دیا جاتا ہے. اور مر پتہ ہے کیا نشانی ہے؟ مر باڈی پر ملا جاتا ہے، ڈیتھ والی باڈی پر خوشبو والا ہوتا ہے. تو یہ پہلے ہی سارا انتظام خدا نے کر دیا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لیے. وہ آپ کی خاطر آیا ہے، آپ اس کو قبول کریں، نہ کہ اس کا انکار کریں. جتنے لوگ اس کا انکار کریں گے، وہ کہتا ہے کہ وہ میری بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. جو گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا وہی اس کے کنگڈم میں داخل ہوگا. اور جو لوگ نہیں جھکیں گے، اپنے فیلئر کو دور نہیں کریں گے، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ میرے کنگڈم میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کریں، اپنی خودی کا انکار کریں اور اس کو رسیو کریں، تاکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرے. خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو بلس کرے.